السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میں اپنی خالہ کے بیٹے کو پسند کرتی تھی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ شادی سے انکار کر دیا۔ ایک دن میری خالہ میرے گھر آئی اور مجھے کہنے لگی کہ رابعہ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے جانا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ مجھے کیا اعتراض ہونا تھا، میں نے بھی فوراً تیاری پکڑی اور میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ میری خالہ مجھے ایک ایسے گھر لے آئی جسے دیکھتے ہی میری روح تک لرز گئی، اور جیسے ہی لڑکی ٹرے سجائے میرے سامنے آئی، میں تیزی سے اٹھی اور اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ لیا، کیونکہ وہ تو میرا نام رابعہ ہے اور میں لاہور شہر میں رہتی تھی۔ میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور میں الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، چونکہ میں ایک ہاؤس وائف تھی اور سارا دن گھر میں گزر جاتا تھا۔ ایسے میں بڑی بور ہوتی تھی۔ یہ بھی بڑا بوریت بھرا دن تھا جب میں سوچ رہی تھی کہ اور تو کوئی کام نہیں، چلو کسی سہیلی سے فون پہ بات کر لیتی ہوں۔ اچانک میری خالہ کی کال آ گئی۔ میں نے فوراً کال پک کی اور بڑی محبت سے کہا، السلام علیکم خالہ جی۔ خیر تھی، بڑی مدت بعد کال کی۔ سچ کہوں تو میں تمہاری آواز سننے کو ترس گئی تھی۔ اب تم کہو گی کہ اتنی یاد آ رہی تھی تو کال ہی کر لیتی، مگر کیا کروں خالہ جی، یہ چنٹو کا ابا بڑا کنجوس ہے، ترسا کر موبائل میں بیلنس ڈلوا دیتا ہے۔ یہ تو اچھا تھا، اماں ابا سے جب بات کرنے کو دل کرتا ہے میں اپنے بھائی کو مس کال کر دیتی ہوں، اور قربان جاؤں میں اپنے بھیا کے کہ ابھی وہ کال والی لڑکی بول ہی رہی ہوتی ہے کہ میرے بھائی کی کال آ جاتی ہے۔ میں پھر 2 گھنٹے بات کروں یا آدھا گھنٹہ، وہ بیچارہ اف نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر میں سانس لینے کے لیے رکی تو جھٹ خالہ شروع ہو گئی اور کہنے لگی، رابعہ میں بڑی جلدی میں ہوں، اس لیے تمہاری رام کہانیاں سننے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، اس لیے میری بات غور سے سن۔ میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کر لی ہے اور اگلے ہفتے اس کی شادی ہے۔ ویسے تو سب کو دعوت نامے ہی بھیجوں گی، مگر تو میری بڑی پیاری بھانجی ہے۔ تیری شادی سے پہلے جب میں تیری ماں سے ملنے آتی تھی، جب تو ایسے زور زور سے میری ٹانگیں دبایا کرتی تھی کہ میری ساری تھکن اتر جاتی تھی، اس لیے خاص طور پر تجھے کال کر رہی ہوں۔ اور یہ بتا دوں کہ دلہن کے لیے جو 7 جوڑے لیے ہیں، اسی میں سے ایک بڑا اچھا کلر کا سوٹ تیرے لیے بھی لیا ہے۔ اب تو بس جلدی سے آ جا اور شادی کے سارے کام کر دے، کیونکہ میرے گھٹنے کم بخت پھر جواب دے گئے تھے۔ خالہ کی بات سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے، کیونکہ خالہ نے دو خوشخبریاں ساتھ سنا دی اور میرا دل کیا کہ میں اٹھ کر ناچنا شروع کر دوں۔ ہاں ہاں خالہ، میں ضرور آؤں گی، مگر یہ تو بتائیں کہ لڑکی کہاں سے ملی؟ میں یہ جاننے کے لیے بڑی بےتاب تھی کہ خاندان میں کس کی لاٹری نکل آئی تھی، مگر خالہ کی بات سن کر میں تو ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ خالہ کہنے لگی، لڑکی والے غیر ہیں رابعہ، تجھے تو پتا ہے کہ آج کل کے لڑکے بہت نخریلے ہو گئے ہیں۔ اب میرے اسامہ کو دیکھ لو، میرا کتنا دل تھا کہ تجھے اپنی بہو بناؤں، لیکن اس وقت اسامہ کہنے لگا کہ رابعہ تو مجھ سے عمر میں 5 سال بڑی ہے، میں کیسے اس سے شادی کر لوں؟ اچھا خیر ہے، مجھے پتا تھا کہ اسے تمہاری بہت بولنے والی عادت سے چڑ تھی، اس لیے انکار کر دیا، مگر اب تو خاندان لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، اب تو ان میں سے کوئی دیکھ لیتا، مگر یہاں بھی وہ نخرے کرنے لگا کہ خاندان کی کوئی پسند ہو تو آپ کو بتاؤں، اور یوں اس نے ایک ایک کر کے خاندان کی سب لڑکیوں کے لیے انکار کر دیا اور مجھے غیروں سے بہو لانی پڑ رہی ہے۔ خالہ نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، مگر میری سوئی تو اسی بات پر اٹک گئی کہ اسامہ نے مجھ سے اس لیے شادی سے انکار کر دیا کہ میں اس سے 5 سال بڑی تھی۔ حد ہے اسامہ، کیا میں تمہیں اتنی بڑی لگتی تھی؟ جھوٹ کی بھی حد تھی، ویسے اگر سچ کہوں تو میں اسامہ سے 2 سال ہی بڑی تھی۔ بچپن میں مجھے اسامہ اچھا لگتا تھا، میں اسے پسند کرتی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر افسوس ہونے لگا کہ کاش میں اس وقت کم بول لیتی تو آج اپنی خالہ کی بہو ہوتی، اور آج میں غیروں کے گھر دھکے نہ کھا رہی ہوتی۔ میں نے اپنے آنسو پوچھی اور خالہ سے پوچھا، خالہ پھر کیا اسامہ کے لیے آسمان سے چاند اتار کر لائی ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں خالہ سے شکوہ کر بیٹھی، مگر وہ تو کسی اور ہی دھن میں تھی، تبھی تو کہنے لگی، ہائے رابعہ کیا بات کہہ دی، تم میرے اسامہ کی دلہن دیکھو گی تو انگلیاں منہ میں دبا لو گی، لڑکی کیا ہے، بس ہیرا ہے ہیرا۔ یہ گھٹنوں تک آتے لمبے لمبے بال، سرخ و سفید رنگت، اور یوں لمبی چوڑی، بالکل رانجھے کی ہیڑ لگتی ہے۔ میں بس دعائیں کر رہی ہوں کہ میری بہو خیر سے میرے گھر آ جائے، کیونکہ میرے سسرال والوں کی نظر بڑی بری لگتی ہے۔ انہوں نے جب سے سنا ہے کہ لڑکی کا باپ اسے ایک عدد پلاٹ، فریج، موٹر سائیکل اور پورے 20 تولے سونا دے رہا ہے تو ان کے تو منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ خالہ کی بات سن کر تو میرا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ یہ تو سچ میں اسامہ کی لاٹری نکل آئی۔
لیکن لڑکی والوں نے تم سے بھی تو کچھ مانگا ہوگا۔ میرے پوچھنے پر خالہ کہنے لگی، نہ رابعہ، وہ تو ایسے اللہ لوگ بنتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا، بس اتنا کہا کہ آپ صرف 1 تولے کا کوئی چھوٹا موٹا زیور بنا لے تاکہ ہمارے رشتہ دار باتیں نہ بنائے۔ یہ سن کر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ تو کیا خالہ تم بس 1 تولے کا زیور بنوا رہی ہو اپنی بہو کے لیے؟ میری بات کے جواب میں خالہ کہنے لگی، ہاں بس ایک چھوٹا سا زیور، وہ بھی دلہن کے 20 تولے کے زیورات میں کہاں نظر آئے گا۔ اچھا میں پھر بات کروں گی، اور ہاں تمہیں لینے کے لیے اسامہ کل آئے گا، تم جلدی سے تیار ہو کر اس کے ساتھ آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر خالہ نے کال کاٹ دی اور میں جلدی جلدی کام کرنے لگی۔ اگلے دن میں بچوں کو لے کر خالہ کے گھر آ گئی، جبکہ میرے شوہر نے کہا کہ میں شادی والے دن ہی آؤں گا۔ میں یہاں آئی تو خالہ سے کہا کہ مجھے دلہن دکھا لاؤ، اور ہم ناپ لینے کے بہانے ان کے گھر پہنچ گئے۔ اور جب میں نے لڑکی والوں کا گھر دیکھا تو حیرانی ہوئی، کیونکہ گھر سے تو اتنے امیر نہیں لگ رہے تھے جیسا خالہ ان لوگوں کی عمارت کی تعریفیں کر رہی تھی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے یہ بات خالہ سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ عاجز لوگ ہیں، ان کو لوگوں کی طرح دکھاوا پسند نہیں ہے، اس لیے چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ بات سن کر مطمئن ہو گئی، اور اسی وقت لڑکی آ گئی اور میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ اتنی سندر تھی جیسے کوئی پری راستہ بھول کر یہاں اس دنیا میں آ گئی ہو۔ لڑکی اتنی با ادب تھی کہ جہاں سلام کر کے ساس کے پیر چھوئے وہاں میرے بھی پیر چھو لیے۔ یہ دیکھ کر میں شرمندہ ہو گئی اور کہا، ارے تم نے میرے پیر کیوں چھو لیے؟ میں تو تمہاری بزرگ نہیں ہوں، تمہاری عمر میں اور میری عمر میں کوئی 9-10 ماہ کا فرق ہوگا۔ یہ تو میرے بیٹے چنٹو کی پیدائش بڑے آپریشن سے ہوئی اور مجھ میں جیسے ہوا بھر گئی اور میں دن بہ دن غبارہ بنتی جا رہی ہوں۔ ویسے تو خالہ چاہتی تھی کہ میں اسامہ کی دلہن بنوں، مگر یہ تو قسمت کی بات ہے کہ تم میں۔ اس سے آگے کچھ کہنے والی تھی کہ خالہ جلدی سے اٹھی اور مجھے بھی جلدی سے چلنے کو کہا۔ خالہ آگے نکل گئی تو میں تیزی سے اٹھی اور سامنے پلیٹ میں رکھی کچوری منہ میں ڈالی اور خالہ کے پیچھے چل پڑی۔ شادی کے انتظامات مکمل ہوتے ہی رسمیں شروع ہو گئی، اور خالہ کی بیٹی نہ ہونے کی وجہ سے میں ساری رسموں میں ہی نمایاں رہی، اور شادی پر میں نے خوب ڈانس کیا، خوب ہلا گلا کیا۔ میری خالہ کے بیٹے کی شادی تھی، میں کیوں نہ خوش ہوتی، میں کیوں نہ ناچتی۔ لیکن جب ہم بارات لے کر لڑکی والوں کے گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر لڑکی والوں کو سانپ سونگھ گیا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ خالہ بھی جلدی سے آگے بڑھی اور پوچھنے لگی کہ آپ سب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ آخر کیا بات ہو گئی؟ کہیں خاندان میں کوئی فوتگی تو نہیں ہو گئی؟ تبھی لڑکی کی ماں آگے بڑھی اور وہ رونے پیٹنے لگی کہ ہماری لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے، ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے بہن، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی کی ماں یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئی۔ خالہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور یہ بات ساری بارات میں پھیلنے لگی۔ یہ بات گھر سے باہر نکلی اور مردوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ اسامہ بھی سہرے کی لڑیاں ہٹاتا اندر آیا اور اندر کمروں میں جھانکنے لگا، مگر لڑکی تو سب کچھ لے کر بھاگ گئی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا تو میں خالہ سے کہنے لگی، خالہ لڑکی سب کچھ لے کر بھاگ گئی ہے تو آپ کا 1 تولہ بھی؟ یہ سن کر خالہ نے غصے سے کہا، رابعہ چپ کر جا، ان بیچاروں کی لڑکی چلی گئی، پورے 20 تولے کا زیور چلا گیا اور تمہیں 1 تولے کی پڑی ہے۔ یہ سن کر میں تو چپ کر گئی، مگر دلہن کے باپ نے یہ سنا تو وہ اسامہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میری بیٹی جاتے جاتے تمہارا بھی نقصان کر گئی، لیکن فکر مت کرو، میں تمہارا نقصان پورا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ معافی مانگنے لگا اور پھر وہ اندر کمرے میں چلا گیا اور اپنے گلے میں رسی ڈال لی کہ اس بدنامی سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ یہ دیکھ کر سب لوگ اس کی طرف بھاگے اور اسے نیچے اتارا کہ لڑکی نے بھاگ کر کون سا عزت والا کام کیا ہے جو تم خودکشی کر کے رہی صحیح عزت خاک میں ملانا چاہتے ہو۔ یوں لڑکی کا باپ خالو خالہ سے معافیاں مانگنے لگا اور بارات خالی لوٹ آئی۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ ہو گیا، میں بھی گھر آ گئی۔ مجھے کئی دن تک افسوس ہوتا رہا، بیچارہ اسامہ، لڑکی بھی ہاتھ سے گئی اور اتنا خرچہ بھی ہو گیا۔ میری اپنی پڑوسن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ ایک دن میری پڑوسن میرے گھر آئی اور کہا کہ میرے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے جانا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، کیونکہ میری ساس نند تو ہے نہیں جو اس موقع پر میرے ساتھ چلے۔ مجھے کیا اعتراض ہونا تھا، میں تو ویسے بھی گھر میں رہ رہ کر بور ہو رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو اسامہ کی شادی نہ صحیح مگر پڑوسن کے بیٹے کی شادی ہی ہو جائے اور اس بہانے میں بھی بریانی کھا لوں گی۔ اس لیے میں نے بھی فوراً تیاری پکڑی اور میں اس کے ساتھ چل پڑی۔
میری پڑوسن مجھے ایک ایسے گھر لے آئی جسے دیکھتے ہی میں چونک گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں یہاں پہلے بھی آ چکی تھی، اور پھر میں نے پہچان لیا کہ یہ کس کا گھر تھا، اور جیسے ہی لڑکی ٹرے سجائے میرے سامنے آئی، میں تیزی سے اٹھی اور اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ لیا، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جس سے اسامہ کی شادی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کمینی، تو سب کچھ لے کر بھاگ گئی تھی، اب یہ پھر سے کیا چکر ہے؟ وہ بھی مجھے پہچان گئی اور یہ سن کر گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں ہوں۔ مگر مجھے تو سب یاد تھا، اس لیے میں نے جلدی سے اسامہ کو میسج کیا اور لڑکی کے لمبے بالوں کو خوب جھٹکے دے کر کہا کہ مجھے سب سچ بتاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ یہ سن کر اس کی ماں بھی ڈر گئی اور اس نے بتایا کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے، ہم دراصل بہت بڑے فراڈی ہیں اور شادی کے نام پر لوگوں کے پیسے اور زیور لوٹ کر بھاگ اور پھر ایک نئی جگہ جا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ سن کر میری پڑوسن تو حیران پریشان رہ گئی اور وہ میری شکر گزار ہوئی کہ میرے بدولت وہ لٹنے سے بچ گئی تھی۔ اور میرا میسج پڑھ کر اسامہ بھی ان کے گھر آ گیا اور اس بار بارات کے بجائے پولیس ساتھ لے کر آیا، کیونکہ ساری حقیقت کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے ساری باتیں پولیس والوں کو بتائی اور اپنے سسرالیوں کو تھانے چھوڑ آیا، کیونکہ یہی ان کا اصل گھر تھا۔